بات میں تین پہلو آ جائیں، ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہیں، تین پہلو جب بات میں آ جائے نا تو بات سب سے مستند ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کون کر رہا ہے۔ میں بات کروں اس کو عام سمجھا جائے گا، گاؤں کا نمبردار بات کرے اس کی ویلیو اور ہو جائے گی، کوئی تھانے کا ایس ایچ او بات کرے اس کی بات کی ویلیو کچھ اور ہو جاتی ہے، اور اگر ایم پی اے بات کرے سلاسل بدلتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے بات کون کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ کس جگہ پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک عام گلی محلے میں، ایک ڈیرے کے اندر بات، چوک میں کی جانے والی بات کی ویلیو کچھ اور ہے، ڈیرے میں چند مستند بندوں کے سامنے بات کی جائے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے، تھانے کچہری میں بات کی جائے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ دو پہلو بات میں آ جائے تو بات وزن والی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، اعلیٰ حضرت یہ بات کا وزن بیان کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیسری بات، اگر بات کے ساتھ قسم کھا دی جائے تو بات اور ویلیو والی بن جائے۔ تین چیزیں جس کے اندر آ جائیں بات بڑی مستند ہے۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ میں ایک ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں جانے دوں گا، عقیدے سے مبنی بات کروں گا۔ حضرات تین باتیں جس بات میں آ جائے وہ بات بڑی مستند ہو جاتی ہے۔ آؤ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، قاری قرآن نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی، کلام کرنے والی رب کی ذات ہے۔ آپ کی طرف سے سبحان اللہ نہیں آئی، میں نے تین باتیں بتا دی ہیں۔ بات کرنے والا کون ہے؟ کوئی عام نہیں ہے، مالک کائنات بات کر رہا ہے، اور جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے وہ جگہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ عرش معلیٰ ہے، اور رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے محبوب قسم ہے تیرے مکھڑے کی، محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، والفجر اے محبوب قسم ہے تیری عبادت کی، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، واللیل محبوب قسم ہے ان راتوں کی جس رات میں چل کے تو میرے پاس آیا۔ میں کہاں چلا جاؤں حضرات جو بول نہیں رہا، پوری توجہ رکھنی ہے۔ اور میں ایک مندر دے رہا ہوں، مندر اللہ نے تیل کی قسمیں کھائی، وہ تینی بجدیتون، محبوب قسم ہے تیرے تیل کے لگنے کی، اور قسم ہے انجیر کے چبائے جانے کی۔ ایک لمبی بات تفسیر میں جانا پڑے گا۔ اللہ نے تیل کی قسم کھا دی، لو میں شان صدیق اکبر پہ آ کے مائک رکھنے لگا ہوں۔ اللہ نے تیل کی قسم کھا دی، اللہ نے تیل کی قسم کھا دی۔ علماء مفسر اور محقق یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مالک تیل تو اور بھی ہے، تیل کی قسمیں کیوں کھائی جا رہی؟ کیا زیتون اتنی برکت والا ہے؟ اللہ فرماتا ہے زیتون سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ محبوب کی زلفوں سے نسبت ہو گئی۔ گویا پتا چلا جس کو محبوب کی زلفوں سے نسبت ہو اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ لو میں قرآن کے اورات کی روگردانی کر رہا ہوں، اللہ قسمیں کھاتا ہے جس کو محبوب کی زلفوں سے نسبت ہو جائے۔ محبوب کے دفاع میں جو صحابہ نکلے اللہ ان کی قسمیں کھاتا ہے، اللہ گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ گھوڑوں کے سموں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ نہ بولو، اپنے پسند کے مولوی کے سر کے اوپر رکھو قرآن، اگر بات کی گواہی دے تو پھر کہنا ہے سبحان اللہ، کیونکہ گالی ایڈی وڈی ہوگی۔ حضرات گھوڑوں کی اللہ قسمیں کھا رہے، گھوڑوں کی سموں کی اللہ قسمیں کھا رہے، سموں سے اڑنے والی مٹی کی اللہ قسمیں کھا رہے، اللہ گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے کیونکہ نسبت محبوب کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت، فقر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عظیم نقطہ دان، عالم نبیل فاضل جلیل، فقر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جناب حضرت والا شان صاحبزادہ غلام مرتضی ہاشمی صاحب زیدہ مجدہ، آپ کچھ سے خطابت پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، میں سمیم قلب سے جی آیانو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات میں بات چونکہ اب ذمہ دار لوگ آگے ہیں، میں آپ کے قدموں سے خیرات لیتے ہوئے چند مصرے دے رہا ہوں۔ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ ان اشعار پڑھیں، اشعار بھی مجھے آتے ہیں لیکن میری عقیدے کی بات سن لے، پھر جیسے آپ کہیں گے میں پڑھتا چلا جاؤں گا، توجہ رکھنی ہے۔ میں نے کہا اللہ قسمیں کھاتا ہے، گھوڑوں کی بھی، گھوڑوں کے سموں کی بھی،
سموں سے اڑنے والی مٹی کی بھی اللہ قسمیں کھاتا ہے. کیوں؟ جس کو نسبت ہوتی ہے محبوب کے ساتھ اللہ اس کی قسم اٹھا دیتا ہے. سارے گھر چلے جانا یا سارے ایسے سبحان اللہ کہنا، مجھے پتا چلے یہاں پہ پکے سنی بیٹھے ہیں. حضرات گھوڑوں کی تو اللہ قسمیں کھاتا ہے چونکہ محبوب سے نسبت ہوئی. کیا مقام اور مرتبہ آپ کے نزدیک ہے ابو بکر و عمر کا جو محبوب کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. اولی اولی آنکھو سبحان اللہ کی تو پولیس نہ پھڑ کے لے جائے یار. کھچ کے بولو سبحان اللہ، سینے میں جتنا دم ہے لگا کے کہیے سبحان اللہ. لو میں نعت کی طرف بڑھ رہا ہوں. ایک ثنا خان اور قبلہ کی خدمت میں مائک دے دوں گا، پوری توجہ رکھنی ہے تو پھر بولنا ہے سبحان اللہ. مکے دا شہر ہے، مکے دا شہر قحط چھا گیا. جب قحط چھایا نا لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی لات کے آگے، کوئی منات کے آگے، کوئی عزا کے آگے. جب بات نہیں نہ بن رہی، بات نہیں بنی، بنتے بنتے چلتے چلتے مولا کائنات کے والد کے دروازے پہ آ جاتے. میں ویسے 5 باری کہنا رہا ہے حیدری تسا ہاتھ تھلے رکھے. میں پیر علی دے ابا دی گل کیتی تسا ہاتھ تھلے رکھے تے مینوں انڈیا جانا پے گیا. اولی اولی آنکھو سبحان اللہ. دیوی روپ کماری ایک شاعرہ ہے، مولا علی کی بارگاہ میں 4 مصرے اس نے پڑھ دیے. میں آپ کے دامن میں دے رہا ہوں، سمجھ آ جائے تو پھر بولیے گا سبحان اللہ، نہیں تو تہاڈی مرضی دی گل ہے، میں تے پڑھ کے ٹر جانا ہے. توجہ رکھنی ہے. دیوی روپ کماری کہتی ہے نثار مرتضیٰ ہوں، 5 تن سے پیار کرتی ہوں. نثار مرتضیٰ ہوں، 5 تن سے پیار کرتی ہوں. ایک کرسی پہلی بار دیکھیے یار، آنکھو سبحان اللہ. نثار مرتضیٰ ہوں، 5 تن سے پیار کرتی ہوں. خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ایک بت پرست ہوں اور بت شکن سے پیار کرتی ہوں. ہاتھ اٹھا کے کہیے نعرہ حیدری. کے والد گرامی کی بارگاہ میں دروازے پہ دستک، کہتے بارش نہیں ہوتی. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں آپ چلیے نا اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیے. کافر چلے، حضور کی انگلی پکڑی مولا کائنات کے والد گرامی نے. جب چلے نا کافر آگے حضور پیچھے. اب کہنے لگے بارش ایسے نہیں آئے گی، بارش ایسے نہیں آئے گی تو کیسے آئے گی؟ کہنے لگے جس کا صدقہ لینے آئے اسے پیچھے چھوڑ کے جا رہے. سردار آگے چلا کرتے ہیں، حضور آگے چلے، مکے کے بدو پیچھے پیچھے. کعبۃ اللہ میں جا کے مولا کائنات کے والد گرامی بیٹھے، جھک کے بیٹھے حضور کے چہرہ کے سامنے. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مالک میں تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں، بارش ہو جائے. ابھی جملے منہ میں تھے کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جاتی. حضور کے چچا جان نے حضور کی نعت لکھی. یہ سلسلہ نعت چلا. جب یہ چلا نا میں لے کے آ گیا ہمراہ کی وادی میں. گولڑا کے تاجدار نے حضور کا رخ انور دیکھا. وہی بات کرتے ہیں جو حضرت حسان بن ثابت نے کی. آپ فرماتے ہیں الطیب سرا من طلعتہ والشذب بدا من بفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں، او دے ہاتھ مہار زمانی ہے، او دی 2 جنگ تے سلطانی ہے. ایتھے گم مکلے انسانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے. آج بھی صاحب میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں جیسے میں کلاس روم میں لیکچر دے رہا ہوں. میرے سامنے بندے نہیں بیٹھے، طلباء بیٹھے ہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلات نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے. محمور یقین ہنمت بھریاں، انہوں ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں. اس صورت نو میں جان، اس صورت نو میں جان آکھاں. جو آقا کو جان مانتے ہیں اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، کوئی لب خاموش نہ ہو. حضور میرے علی شاہ صاحب نے حضور کو دیکھ کے جان کہا. میں دعا دیتا ہوں جو حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، جان مانتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیے اس صورت نو میں، اور اونچی، اس صورت نو میں جان آکھاں.
جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اللہ مخت مقتت برد یمن من بام دی جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن جو ہمرا وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے انہاں مڑ مڑ جھاتیاں باندیاں انہاں بردیاں مفت بکان دیاں تے شلاوت دی آمن او گھڑیاں فرقت دی رات لبیری گے جلی غم دی لال ہنیری گے کی رحمت دے وچ دیری ہے آج سکھ متران دی ودے آجمی صاحب جب سٹیج چھوڑ کے 20 کلومیٹر آگے چلا جاتا ہوں بندے پیچھے کہتے ہیں سبحان اللہ مزہ بات کا تب ہے جب ادھر ہی بیٹھ کے کہیے سبحان اللہ اور اونچی کہیے سبحان اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہری گلی اتھے جانے نو بولے حضور کی خوبصورت بارگاہ میں وزم کے پہلے ثنا خان اور آپ کے بعد میں قبلہ کو صدا دے دوں گا میری مراد اس وقت محترم شاہد اویس صاحب تشریف لائیں گے آقا کے چہرہ انور کی بات کرنے کی شہادت حاصل فرمائیں گے محترم شاہد اویس صاحب